کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک دن ایک ایسا اجنبی شخص مسجد نبوی میں آیا جسے وہاں موجود کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے رسول اللہ سے چند سوال کیے اور انہی سوالوں میں اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کی نشانیاں بیان ہو گئیں۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ آخر میں معلوم ہوا وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ آئیے سنتے ہیں یہ ایمان افروز واقعہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال گہرے سیاہ تھے۔ نہ اس کی حالت سے سفر کے آثار ظاہر تھے اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہ مدینہ کا مقامی ہے۔ وہ آ کر رسول اللہ کے بالکل قریب بیٹھ گیا، اپنے گھٹنوں کو اب کے گھٹنوں سے ملا لیا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ کر عرض کیا، اے محمد، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اسلام کے ارکان میں سے یہ ہے کہ تم دل و زبان سے یہ گواہی دو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس شخص پر تعجب ہوا کہ سوال بھی وہی کر رہا ہے گویا کہ جانتا نہ ہو، اور جواب کی تصدیق بھی خود ہی کر رہا ہے جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ اب اس اجنبی نے دوسرا سوال کیا جس کے جواب میں ایمان کی حقیقت بیان کی گئی۔ اس نے عرض کیا، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور اچھی و بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے ایسا سوال کیا جو ہر مسلمان کے لیے بہت اہم ہے۔ اس نے عرض کیا، مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب وہ سوال آیا جس کا جواب آج بھی پوری دنیا کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، وہ کب آئے گی؟ رسول اللہ نے فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس شخص نے عرض کیا، پھر مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ باندی اپنی ملکہ کو جنم دے گی، اور دوسری یہ کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتے اور جسم پر کپڑا نہیں ہے، فقیر ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ دیر توقف کیا اور آنے والے شخص کے بارے میں دریافت نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس حدیث میں قیامت کی دو اہم نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی نشانی باندی کا اپنی ملکہ کو جنم دینے کا ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ لڑکیاں جن کی تربیت میں ماں کی اطاعت زیادہ ہوتی ہے وہ بھی نہ صرف ماں کی نافرمان ہو جائیں گی بلکہ ان پر اس طرح حکم چلائے گی جیسے ایک مالک اپنی باندی پر حکم چلاتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جو لوگ پہلے انتہائی غریب اور بکریاں چرانے والے تھے وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنے میں فخر کریں گے، یعنی قیامت کے قریب مال و دولت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا جو اس کے اہل نہیں ہوں گے۔ ان کے ذہن اونچائی اور مکانات بنانے میں ہوگی اور اسی میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یہ حدیث صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ اسلام، ایمان اور احسان کا مکمل سبق ہے اور ہمیں قیامت کی ان نشانیوں سے خبردار کرتی ہے جو آج ہمارے سامنے ظاہر ہوتی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عظیم حدیث سے فائدہ اٹھا سکیں۔